عجب ہے بہت. تو میں چاہتا کہ میں عبادت کروں اور میں عبادت نہیں کر سک رہا ہوں, شیطان میرے اوپر غالب آ گیا. تو اس کے لیے کیا کہا گیا؟ اس کے لیے کہا گیا کہ یو جسٹ گیو دا واسطہ آف امام علی نقی علیہ السلام اینڈ امام حسن عسکری علیہ السلام ٹو اللہ. جیسے ہر امام کے لیے کہا گیا کہ یہ واسطہ دو اس امام کو, اس دعا کے لیے واسطہ دو. جیسے آخرت کے لیے بات کر رہے, لائف آف دا ڈیتھ کے لیے تو کہا کہ لائف آف دا ڈیتھ کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو میں بیان کر رہا. کہا کہ میرا واسطہ دو, میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو, مولا حسن, میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا. آخرت کے لائف آف دا ڈیتھ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, پھر انشاءاللہ جاؤں گا کبھی. اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کر رہا, کوئی بیمار ہے, کوئی ایون تمہارا شوہر مثال کی طور پہ ہسبینڈ وائف کے اوپر ظلم کر, جو نہیں کرتا میں ایک بات بول رہا, تو اگر ظلم کر رہا تو بیوی واسطہ دے. اگر کوئی آپ کا باس آفس میں کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا, اگر کوئی بھی ظلم کرے, ظلم چھوٹا بھی ہوتا ظلم بڑا بھی ہوتا, تو جس کے اوپر ظلم ہو رہا وہ واسطہ دے اللہ کی بارگاہ میں امام علی علیہ السلام کا اور مولا کا واسطہ دے کر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو جلدی قبول کرتا. آخرت کے لیے دعا کرنا تو 4 معصومین کا, اللہ کے رسول, مظلوم بی بی زہرا, مولا حسن, مولا حسین. ظلم کے لیے امام علی کا واسطہ دینا. شیطان سے بچنے کے لیے, شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چوتھے امام کا واسطہ دینا. بیمار کربلا لیے اپنے سے, اور بیماریوں سے شفا کے لیے چوتھے امام کا واسطہ دینا. علم کے لیے, نالج کے لیے, یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا, وہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام کا واسطہ دے کے دعا کرنا. اگر کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے, بہت پریشانی, اس کی پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے, آبسٹیکل سے پوری لائف میں, تو وہ 7th امام امام موسی کاظم علیہ السلام کا واسطہ. اور جو ٹریول کرا, ایون وین یو گو ٹو آفس, آپ روزانہ گھر سے باہر نکلتے آفس جانے, مثال دے رہا ہوں, کہیں ٹریول کر رہے ہیں, کہیں فلائی کر رہے ہیں, آلویز غریب امام کی زیارت پڑھ کے گھر سے باہر نکلو. اتنا ہی پڑھ لو, السلام علیکہ یا سیدی مولا یا غریب الغربا امام علی رضا سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا, السلام علیکم کی شہزادی معصومہ بنت موسی بن جعفر بول کے گھر سے باہر. سفر کے لیے اللہ کا رسول بولتے ہیں کہ اگر میرے 8ویں وارث کا واسطہ دو گے تو تمہارا سفر بخیر ہوگا. اس کو وہاں پہ سفر میں موت نہیں آتی, اللہ اسے حفاظت کرتا. اس کے بعد رزق میں تو 9 امام کا واسطہ, 9th امام کا, امام علی نے اسلام کے بابا کا. روزانہ ایک تسبیح پڑھو 9 امام کی بارگاہ میں 110 ٹائمز صلوات کی, اور 9th امام کو ہدیہ کرو, اور بی بی 14 معصومین کو ہدیہ کرو, اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو ہدیہ کرو. اور عبادت کے لیے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عبادت کا شوق پیدا ہو اور عبادت کی توفیق, جو بہت بڑی نعمت ہے, اس کو ایزی مت لو. اس میں جان بوجھ کے میں نے یہ پڑھا اس لیے کہ ہم بہت ایزی لے رہے, ہم 2 رکعت فجر پڑھ لے تھینک یو, 3 رکعت مغرب پڑھ لے تھینک یو, وہ حساب ہے ہمارا. جتنی تم عبادت کرو گے اتنا تم اپنے امام سے قریب ہوتے جاؤ گے. You'll get close to your imam once you do something. عبادت صرف نماز نہیں ہے, عبادت چیریٹی بھی عبادت ہے. مومن کو دیکھ کے اسمائل دینا, مسکرانا, وہ بھی عبادت ہے. کسی بیمار کی مزاج پرسی کو جانا, وہ بھی عظیم عبادت ہے. کسی میت میں فیونل میں شریک ہونا, وہ بھی عبادت ہے. کسی کافن کو کاندھا دینا, وہ بھی عبادت ہے. کسی میت کو جاگ کے اس کو گریب میں اتارنا, وہ بھی عبادت ہے. گریب میں مٹھی کا اثر ڈالنا, وہ بھی عبادت ہے. یہ ساری چیزیں عبادت ہے. تو اب یہ صرف ایک چیز مت دیکھو کہ میں نماز نہیں پڑھا, نماز کے ساتھ یہ ساری چیزیں, کسی کو ہیلپ کرنا, کسی یتیم کا خیال رکھنا, یہ ساری چیزیں عبادت ہے. مجلس میں آنا, اچھی بات کرنا, لوگوں کو امر بالمعروف کرنا, لوگوں کو اچھی ایڈوائز کرنا. کوئی ایڈوائز تم سے لیتا ہے, کوئی تم سے پوچھتا ہے کہ what should do, تم اس کو بہترین ایڈوائز کریں, صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. یہ ساری عبادت, تو یہ ساری عبادتوں کے لیے
امام علی نخعی علیہ السلام آج ان کا واسطہ دے رہا. تو میں سارے لوگوں کو بتا کہ عبادت کے شوق کے لیے امام علی نخعی علیہ السلام اور امام حسن عسکری اسلام کی بات. اب پورا یہ مہینہ رجب کا روزانہ 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے امام علی نخعی علیہ السلام کو ہدیہ کرو اور بولو مولا آپ یہ رجب ہے 13 رجب آپ کے جد کی ولادت کا دن آ رہا, آپ کے بابا 9 امام کی 10 رجب کو ولادت آ رہی ہے اور آپ اس رجب کی برکتیں عطا کریں. ایک روزہ ضرور رہو رجب میں. رجب جنت میں ایک ریور ہے جو دودھ سے زیادہ وائٹ ہے, اب پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور پانی شہد سے زیادہ میٹھی ہے, ہنی سے زیادہ میٹھی, سویٹ ہے. جو ایک روزہ بول رہا میں, ایک روزہ رجب میں ضرور رہنا, منیمم ایک روزہ ضرور رہنا. اس لیے کہ جو روزہ رکھے گا وہ روز محشر رجبی کہلائے گا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی. تو آج میں آپ سے یہ بڑا عبادت کے شوق کے لیے 10 امام کا واسطہ دے کر دعا کرو. اگر یہ تم کو توفیق مل جائے تو you will not believe کہ تمہارا شمار بھی عبادت گزاروں میں ہو جائے گا. عبادت جو بہترین عبادت ساری بات میں آپ کو بتایا, میں نے سرسری بتایا کہ صرف نماز عبادت نہیں, ساری چیزیں اگر میرے پاس آ جائے تو تمہاری زندگی وہاں چلی جائیں گی. ایون صلہ رحم کرنا عبادت ہے, ایون صلہ رحم کرنا عبادت, اور کب بہترین عبادت. تو وہ ساری بیماریوں سے, سارے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے. میری بات اس سے نہیں ہے, یہ رشتہ دار سے نہیں ہے, یہ رشتہ دار سے نہیں. عبادت کے شوق کے لیے صرف 10 امام کا, میں یہ نہیں بول رہا کہ امام علی کا واسطہ دیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا, یہ نہیں بول رہا. میں یہ بول رہا کہ آپ امام علی نخعی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کریں. 2 اماموں کا, 10ویں امام اور 11ویں. اس لیے کہ پلیز اپنی دعاؤں میں یہ نام دونوں ایڈ کر لو. اپنے بچوں سے بتاؤ کہ اللہ ہم کو صحت دے اور عبادت کا شوق. اگر عبادت کا شوق پیدا, آپ کو معلوم یہ شوق کس کس کو تھا؟ ایون نبی ادریس کتنا بڑا نبی ہے نبی ادریس, وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے عبادت کا شوق پیدا. تو عبادت کے شوق کے لیے امام علی نخعی السلام اور امام حسن عسکری اسلام کا واسطہ دے کے دعا کرنا. اللہ تمہاری عبادتوں کو پورا کرتا. ایک سال بات پڑھ لیں.